بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے، کیسے اب انسان کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت بارش لا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ بارش ہوتی کیسے ہے۔ بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج۔ جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے۔ آسمان میں جاتے ہی گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس مل کر بادل کی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن اس بادل میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈراپلیٹس پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کے بھی پارٹیکلز نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی ان ڈراپلیٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا دھوئیں کے پارٹیکل سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں اور ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تو تھا بارش کا بیسک فنکشن، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسنٹ شوفر نے ڈیولپ کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آخرکار یہ ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بارش کو صرف رین نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ 1967 میں یو ایس اور ویتنام کی وار کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا؟ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مانسون کے سیزن میں امریکہ اپنے C-130 ہرکیولیس استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر پر بادلوں کے اوپر چپکے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مانسون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے خوفناک سیلاب آتے تھے جو روڈز توڑ دیتے، اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی تھی۔ روڈز بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائیز ڈسٹرب ہو جاتی تھی اور وہ ہر گزرتے سال کمزور ہوتے گئے۔ اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پوپائی کا نام دیا تھا، لیکن